ان کی اس مرج یہ جو میں نے بات بتائی ہے بس 3 منٹ میں ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. اس پر بہت زیادہ ہمارے تجزیہ کاروں کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ انڈین پروپیگنڈا کی آڑ میں جا کر یا چند گروپوں کی آڑ میں جا کر وہاں پر جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بلوچوں کا ہے، تو خیبر پختونخوا ایک تو بلوچستان سے بہت آگے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پشتون رہ رہے ہیں جو کہ تقریباً 50% پلس ہے، ان کی بات کیوں جو ہے نا زیر غور نہیں آتی، حالانکہ ان علاقوں میں جو کوئٹہ کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ صوبائی دارالحکومت ہے، وہاں پر 60% 70% جو ہے نا پشتونوں کا شہر ہے. تو اس پر ضرور ڈاکٹر صاحب نے بات کرنی ہے، پھر پروگرام ختم ہوگا. جی آج کل جو ہے نا بہت ہاں سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہاں تو میری اور آپ کی آواز میں بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو انرجی ہے. ہاں دیکھیں ہاں بلوچستان کا مسئلہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. جی بلوچستان کے پاس جو وسائل ہیں ہمیں اس کی تاریخی پس منظر میں سمجھنا ہوگا جی کہ ریاست نے پہلے کوشش کی کہ عوام کی جگہ وہاں کے سرمایہ داروں جاگیرداروں کو سرداروں کو اوبلائج کیا جائے، جو سردار مسلط کیا وغیرہ جائے. صحیح. اور تمام چاہے رائلٹی تھی چاہے وسائل تھے وہ سردار کے توسط سے اگر علاقے میں پہنچے تو پہنچے، نہیں تو نہیں پہنچے. لہٰذا جب آپ کاغذات اٹھا کے دیکھتے ہیں، ریکارڈ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو خربوں روپے گئے ہیں. لیکن جب آپ زمین پہ جاتے ہیں تو کچھ نظر نہیں آتا. کوئٹہ شہر جو ہے وہ آج بھی افغانستان کے مزار شریف سے کمپیریزن میں تو شاید مقابلے کا ہو، صحیح. لیکن پشاور سے بہت پیچھے ہے. اور یہ میں نے بالکل ایک دفعہ بالکل. جو ہمارے اس وقت کے انوار اللہ کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے تو اسلام آباد سے میں ان سے یہ بات کی تھی کہ سر آپ تو حیات آباد میں رہائشی ہیں، آپ کا تو پشاور سے واسطہ ہے، تو کوئٹہ آپ کا شہر ہے اور آپ اس وقت وزیر اعظم ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ فتنہ ہند وہاں پہ متعارف ہوا اور اس چیز کے جواب میں جب ان کو سبکی اٹھانا پڑی بہت سارے معاملات میں، کشمیر میں بھی اور افغانستان میں بھی، تو اس کے بعد ریاست کو کہیں سے کسی نے یہ خبر دے دی کہ آپ اپنی مزاج کے اور اپنے یس باس ٹائپ لوگ جو ہے نا وہ بلوچستان میں بٹھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.